وہ سالبہ تھا، ایک منافق تھا، پہلے صحابی تھا، بعد میں منافق ہو گیا، بہت غریب تھا، بہت غریب تھا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ آمینہ کے لال میرے لیے دعا کر دیجیے، بہت غربت ہے، ایک وقت کھاتا ہوں دوسرے وقت روٹی نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سالبہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہو رہا، بیوی بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، دعا کر دیجیے، آپ صرف دعا کر دیں گے میری بگڑی بن جائے گی۔ بزید ہو گیا تو اللہ کے نبی نے دعا کر دیا، برکت کی دعا کر دی۔ کس کی دعا کر دی بولیے؟ برکت کی دعا کر دی۔ اور مصطفیٰ کائنات دعا کریں، وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وجہ کائنات دعا کرے، شفیع المذنبین دعا کرے، رحمت للعالمین دعا کرے، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ دعا کرے، وہ دعا بھلا قبول نہ ہو؟ دعا قبول ہو گئی۔ وہ سالبہ کے گھر میں بہت ساری بکریاں تھیں، بڑی برکت ہوئی۔ اب دیکھا یہ گیا کہ 6 مہینہ میں جو بکری بچہ پیدا کرتی تھی 2 بچہ، اس کی بکری کم از کم 10 بچہ پیدا کرنے لگی۔ اب وہ جو جگہ تھی نا وہ کم پڑ گئی، اتنی بکریاں اتنی دولت، جگہ کم پڑ گئی۔ وہ گھر توڑا، وہاں سے گھر توڑا، وہ دور کھلا سا جگہ پر کشادہ جگہ پہ گھر بنایا، وہاں بھی برکت، وہاں بھی برکت، وہاں بھی اتنی برکت کی وہاں سے بھی گھر توڑا، دور لے کے گیا۔ اب جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھنے آتا تھا اب صرف وہ عشاء اور فجر میں آنے لگا، عشاء اور۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بھائی سالبہ کو نہیں دیکھتے، سالبہ کہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اب اس کو فرصت کہاں ہے، اتنی دولت کا مالک ہو گیا ہے، اب اس کو ٹائم کہیں نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے کہا تھا سالبہ تمہارے حق میں دولت اچھی نہیں ہے، تمہارے حق میں مال اچھا نہیں ہے، لیکن وہ مانا نہیں ہے، قربان جاؤ۔ وہاں بھی اتنی دولت کہ پورا میدان بھر گیا، وہاں بھی سے بھی گھر توڑا، مدینے سے دور چلا گیا۔ اب جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا 2 وقت پڑھنے لگا، اب 2 وقت کی نماز بھی وہ بھی چھوٹ گئی، خالی جمعہ آنے لگا۔ کیا آنے لگا بولو؟ جمعہ۔ زکوٰۃ کا حکم ہو گیا، اللہ کا احکام آ گیا زکوٰۃ کا۔ اب یہ سالبہ کا مال قبول ہوا کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا حکم ہو گیا، اللہ کے نبی نے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ کے پاس میں جاؤ، اس کو قرآن سناؤ اور اس سے کہو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے، اپنے مال میں سے بولو زکوٰۃ نکالے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ وہ قاصد گیا، آدمی گیا، وہی سلام کیا، بولا سالبہ ہم مدینہ سے آئے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، قرآن نازل ہو گیا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو تم اپنے مال کی ہزاروں بکریاں تمہاری ہے، اونٹ ہے، یہ ان کا زکوٰۃ دو۔ تو سالبہ کہنے لگا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹیکس ہے، ہم نہیں دیں گے۔ باپ بہت بکری نکل جائے گی میری۔ بولے بابو تم جاؤ مدینہ، ہم سوچ کر بتائیں گے۔ آہا اتنا کہنا تھا، سوچ کر بتائیں گے۔ وہ قاصد آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ سالبہ نے کہا سوچ کے بتائیں گے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سالبہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ دولت تمہارے حق میں اچھا نہیں، یہ دولت تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن تم نے نہیں مانا۔ اور سالبہ کو افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، تو وہ بہت سارا مال لے کر مدینہ پہنچا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میرا مال قبول کر لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سالبہ اپنا مال لے کر واپس جا، تیرے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تیرے مال کی اللہ کو، ارے بھائی بولو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ جب اللہ کو منظور نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ کو بھی منظور نہیں ہے۔ سالبہ روتا رہا لیکن بات نہیں مانی گئی، وہ مال لے کر لوٹ کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ کر گئے، انتقال کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہ سالبہ سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اللہ کے نبی نے میرے مال کو، اے بیٹا بیٹھو۔ اب یہ سالبہ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ یہ سالبہ کا مال قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بڑی لمبی عمر پایا، سالبہ بڑی لمبی عمر پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ رہا،
لیکن کسی نے اس کا مال قبول کیا کہ نہیں کیا؟ سب کی بارگاہ میں مال لے کر آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ موت تو پیچھے کھڑی ہے، کب یہ جسم سے روح نکل جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دنیا میں سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو، اس لیے کہ مرنے کے بعد تمہارا بیٹا نہ جانے تمہارے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی کچھ کرے گی کہ نہیں کرے گی، بھائی کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آج مال کا مالک تم ہو، کھیت کا مالک تم ہو، سونے چاندی کا مالک تم ہو، تو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر لو اور جنت میں محل بنا لو۔ ہاں بے شک انشاءاللہ محل بنائیں گے میرے بھائی۔ انشاءاللہ۔ بھائی کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ محل بنا لیں گے۔ میں دعا کروں گا اللہ سب کے ہاتھوں کو اٹھانے کو قبول عطا فرمائے۔ سنیے ایک پیاری حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان غنی راوی ہیں، وہ عثمان جو داماد مصطفیٰ ہے، وہ عثمان جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ عثمان جو بہت بڑے سخی تھے، وہ عثمان جو اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے، وہ حضرت عثمان غنی جس کے نکاح اللہ کے نبی نے دو بیٹیوں کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں سنو، یہی عثمان غنی راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ سنو سنیے، یہ آپ مسجد میں چندہ دے دیں گے، مسجد میں آپ چندہ دے دیں گے تو مسجد کون بنائے گا؟ بھائی مزدور بنائے گا نا، مستری بنائے گا، لیبر بنائے گا، انسان بنائے گا نا۔ لیکن آپ جانتے آپ نے چندہ دے دیا، آپ کا گھر جنت میں بن گیا، تو آپ کا گھر جنت میں کون بنائے گا؟ بھائی بولو بھائی کون بنائے گا اور کس سے بنوائے گا؟ یہاں ہم مزدور سے اللہ کا گھر بناتے ہیں، میرا گھر جنت میں اللہ کس سے بنوائے گا؟ فرشتوں سے نہیں، ملائکہ سے نہیں۔ میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہے گا میرا بندہ دنیا میں میرا گھر بنایا ہے، میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ جو گھر میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، جس محل کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ اپنے ماں باپ کے نام پر، دادا دادی کے نام پر، اپنے نام پر کچھ کر لو، جنت میں محل بنا لو۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق۔ زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ انشاءاللہ بنائیں گے میرے بھائی۔